وقت موجود ہوں ڈی چوک پر، اور کل رات جو ویژولز تمام پاکستانیوں نے دیکھے اور جو سوشل میڈیا پر چلتی رہیں چیزیں، جو آن فیلڈ رپورٹرز تھے، جو آن فیلڈ کام کر رہے تھے، انہوں نے کافی کچھ ایسا دیکھا جو ویژولائز نہیں کیا جا سکتا تھا، اور مطلب آپ کو نہیں دکھایا جا سکتا، صرف بتایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کچھ چیزیں سینسر کر کے۔ ہمارے ساتھ جو آن فیلڈ رپورٹرز ہیں وہ موجود ہیں۔ میں بذات خود بھی آن فیلڈ تھا، لیکن جو مین اسٹریم کے رپورٹرز ہیں ان کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے، تو انہیں سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم کیسی ہیں السلام۔ آپ؟ الحمدللہ۔ کیا کچھ دیکھا ہے بتائیں ذرا۔ ان آنکھوں نے دیکھا تو بہت کچھ ہے، لیکن جو دیکھا ہے وہ ہم ضرور بیان کرنا چاہیں گے۔ ہمارا آفس جو کہ آپ کو پتہ بھی ہے بالکل مین ڈی چوک کے قریب ہی ہے، تو دیکھا جائے تو جو آپ کو پتہ ہے کہ جو پروٹیسٹ کی جو کال دی گئی تھی، ایک قسم سے کہا گیا تھا کہ بہت بڑی کال ہے، جس طرح وہ آ رہے تھے تقریباً 24 نومبر کا انہوں نے بولا ہوا تھا، لیکن 2-3 دن ان کو لگ گئے یہاں قریب پہنچتے ہوئے، لیکن اس سے قبل ہی ہمارے آفس کے قریب تک ہی ہم دیکھا جائے تو بالکل اس سے پہلے بھی ڈی چوک کو چاروں اطراف سے کنٹینرز لگا کے بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے آفس کے قریب بھی کنٹینرز تھے، وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اسلام آباد پولیس، اس کے بعد رینجرز، ایون کہ آرمی کی پولیس بھی تھی، تو انہوں نے کہا وہاں اس جگہ کو بالکل انہوں نے اپنے طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے بالکل یہ چاہا تھا کہ ہم وہاں پر کوئی بھی ایک ایسا عام شہری بھی وہاں سے انٹر نہ ہو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عوام کی پاور ہوتی ہے وہ مطلب سب سے زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ اس پاور میں آگے آئے تو ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو ہم اس وقت ہم رپورٹ ہی کر رہے تھے، تو جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے وہ یہ ان کی آخری رکاوٹ ہم کہہ سکتے تھے کہ اپنی ہاں چائنا چوک، کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے، تو چائنا چوک کے قریب وہ پہنچ گئے تھے۔ جب اس دوران ہم نے دیکھا کہ پولیس کی جانب سے نا اسی وقت جب وہ قریب آئے، کنٹینر کے قریب آئے، تو پولیس کی جانب سے شدید ہم کہہ سکتے ہیں وہ شیلنگ سب سے پہلے سٹارٹ ہوئی۔ جب شیلنگ سٹارٹ ہوئی، ظاہری بات ہے ہم لوگ بھی باہر تھے تو ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور شیلنگ اتنی مطلب زیادہ تھی کہ ہماری خود آنکھوں سے پانی آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمیں فائرنگ کی آوازیں بھی آئیں، مطلب ہم خود دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو ایسا فیل کر رہے تھے کہ یہ کوئی بارڈر ہوگا شاید، کہ پاکستان انڈیا کا بارڈر ہے جہاں پر اس طرح کی کوئی جنگ چھڑ گئی ہے، یا ایسا کیا ماحول جو سینیریو بنا ہوا تھا، مطلب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن وہ اتنی تعداد میں تھے، اتنی شیلنگ بھی ہو رہی تھی، ہم دیکھا کہ فائرنگ وغیرہ بھی ہو رہی تھی، لیکن پی ٹی آئی کی جو کارکنان ہیں وہ اتنی تعداد میں تھے کہ انہوں نے وہاں سے پتھراؤ کیا، اور انہوں نے رینجرز، آرمی اور جتنی فورسز وہاں پر کھڑی تھی ان کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ عوام کی جو کافی تعداد میں آ رہی ہے، تو رینجرز خود ہی پیچھے ہوتی گئی۔ اتنے میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے وہ کنٹینرز کو ہٹا کے وہ آگے کی جانب بڑھ گئے۔ جب وہ زیادہ تعداد میں آئے تو رینجرز خود ہی، ہمیں خود نہیں پتہ چلا کہ رینجرز اتنی جلدی کہاں غائب ہوگی، کیونکہ وہ پیچھے تو جا رہی تھی، لیکن اچانک سے ڈی چوک، مطلب آپ کو یہاں پر اس سے 2 دن قبل ہم یہاں پر ایز لائیو آ کے کر رہے تھے، تو یہاں پر صرف اور صرف میڈیا اور جو پولیس اور باقی فورسز تھی، لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی کے کارکنان آئے تو ہمیں یہاں پر کوئی بھی فورسز وغیرہ نظر نہیں آئی۔ اور جس طرح وہ آگے بڑھتے رہے، جب ایون کہ وہ ڈی چوک پہ آ گئے تھے، ڈی چوک پہ کنٹینرز پہ چڑھنا شروع ہو گئے، ایون کہ جو کچھ رینجرز تھے انہوں نے ان کو ہیلپ بھی کی اور ان کو اوپر چڑھایا بھی، اور اتنا کہ کارکنان آتے گئے اور بڑھتے گئے آگے، لیکن ان کا ایک، میں یہاں پر کہہ سکتی ہوں کہ مس مینجمنٹ یہ تھی ان کی، کہ وہ آگے تو بڑھائے جتنے، مطلب وہ کافی چارج تھے، لیکن وہ مین انتظار کرے تھے، مین بشرا بی بی کا جو قافلہ تھا وہ بھی قریب ہی تھا، تو ان کا یہ تھا کہ وہ قافلہ بھی ساتھ آئے تو ہم مطلب آگے بڑھیں۔ ایون کہ اگر وہ بڑھ گئے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہیں پر ٹھہر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ منتشر خود ہی ہو رہے تھے، کوئی آگے جا رہا تھا، کوئی پیچھے جا رہا تھا، تو مطلب وہ ڈی چوک تو پہنچ گئے تھے، لیکن وہ پھر مطلب پیچھے آنا شروع ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو مین قافلہ تھا اس کو تو تقریباً ڈی چوک تک وہ پہنچا ہی نہیں ہے، مختلف ہم نے دیکھا بعد میں خبریں بھی جا رہی تھی کہ بشرا بی بی کو یہاں سے گرفتار کر دیا گیا، گنڈا پور کو یہاں سے گرفتار کر دیا گیا۔ ہم صبح سے لے کے شام تک تھے تو ان میں سے کوئی بندہ بھی ایون کہ چائنا چوک کو کراس کر کے بھی آگے نہیں آیا۔ تو جب کارکنان ایسے منتشر ہوئے، خود آگے پیچھے جانے لگے، تو جو رینجرز تھے انہوں نے پھر سے آگے یہاں پر کنٹینرز کے اوپر آ کے انہوں نے دوبارہ سے چڑھائی کر دی، اور اس کے علاوہ یہاں سے ہم مختلف بلڈنگ سے بھی ہمیں فائرنگ کی آوازیں سنائی دی ہیں، یہ ہم خود، کیونکہ ہم وہاں پر موجود تھے تو ہم یہ چیز دیکھ بھی رہے تھے اور ہم وہ آوازیں سن بھی رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ جو عوام ہے وہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے، تو انہوں نے
رینجرز کی طرف سے وہاں سے پیچھے سے اگین شیلنگ کرنا شروع کر دی. چونکہ وہ منتشر ہو گئے تھے اور کارکنان آگے پیچھے تھے تو وہ پیچھے کی جانب جا رہے تھے, تو رینجرز نے جب شدید شیلنگ کی تو وہ ان کو مجبوراً پیچھے جانا پڑا. تو تقریباً ہم وہیں پر موجود تھے کہ رینجرز نے اگین یہ جو تمام جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈی چوک کا جو آس پاس کا ایریا انہوں نے خالی کروا دیا تھا. تقریباً کچھ 3 بجے سے نا مطلب لائٹ آف تھی یہاں پہ, پورے ایریا کی ساری لائٹس آف تھی, بجلی بالکل بند تھی, انٹرنیٹ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تھا ہی نہیں. ہم نے جب دیکھا نا یہ ساری سچویشن کے, آپ جیسے سونیا نے آپ کو بتائی یہ ساری سچویشن جو تھی, ہم دونوں اکٹھے تھے, ساتھ تھے, ہمارے کچھ کولیگز بھی ہمارے ساتھ تھے, ہم لوگ آ رہے تھے, لیکن رش کافی زیادہ ہو گیا تھا ایک دم سے. پھر وہی بات ہے کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ مطلب ان کی ایک دفعہ جھڑپیں ہوتی ہیں, بیگ پہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں, ایک دم سے مطلب انپریڈکٹیبل جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا ویسے ہو رہی تھی کہ ایک دم سے کارکنان کا آنا اور ایک دم سے فوج کا پیچھے ہٹ جانا اور پھر ان کو وہ موقع فراہم کرنا, جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے چنگل میں لے کر آنا, پھر ان کو وہاں تک پہنچایا گیا. جیسے اس نے کہا نا کہ مس مینجمنٹ ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو, مطلب کہتی ہوں کہ ہم تو پی ٹی آئی کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن 79 شہریوں کا جو خون ہوا وہ اس میں پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اس قیادت کو چاہیے سب سے پہلے تو یہ مطلب قیادت کو لے کر آئیں یہاں پہ, سب سے پہلے ڈی چوک میں ان کو لٹکائیں. جو معصوم بچوں کا اور معصوم لوگوں کا خون جو ہے نا وہ یہ لوگ بہا دیتے, اور پھر اس کے بعد کس کے سر جائے گا خون, کون ان کا پروٹیکٹ کون کرے گا اس چیز کو. آپ نے ایک چیز کرنی ہے, آپ پراپر کریں نا, انقلاب لے کر آ رہے تو پورا انقلاب لے کر آئے نا, آپ کیوں بھاگے. بشرا بی بی رات کو آ رہی ہیں, ان کا قافلہ کس نے دیکھنا ہے, کس کو پتہ کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے. علی من گنڈا پور آ رہے ہیں, ایک دفعہ آ کے ڈی چوک سے فرار ہو جاتے, دوبارہ سے پھر وہی عوام ان پر بھروسہ کرتی ہے. دیکھیں یہ سیاست نا, مجھے لگا تھا جو اسپیشلی چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ یہ ہمیں ماڈل ٹاؤن والا واقعہ بھی نظر, غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. ریاست کو پروٹیکٹ کرنے کا اگر آپ کی ذمہ داری ہے, آپ ریاست کو پروٹیکٹ کریں. آپ 79 شہریوں کو اوپر سے سنائپرز کے ذریعے گولیاں مارے, پھر آپ حکومتی بیان دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ ہم نے نہیں کیا. آپ ہمیں ثبوت بتائیں بھائی, ہم ثبوت بتائیں, آپ پہلے مانے تو صحیح نا کہ یہ چیز ہوئی ہے. آپ کیسے ایک آرڈر دے سکتے ہیں, ایک شہری ہے اس کا حق ہے. کیا سچویشن ہوئی تھی ایک دم رات کے وقت جب ہم لوگ گئے اس وقت تو بالکل یہ سارا ایریا بالکل سنسان تھا, بلیک آؤٹ, مطلب ٹوٹلی آپ ایک دوسرے کو نظر آ سکتے تھے, اور شیلنگ کی اسمیل آ رہی تھی, اور اس کے علاوہ کچھ بھی تھا. تب جب ہم لوگ گئے تھے تب یہاں پر کارکنان موجود تھے, یعنی آہستہ آہستہ ان کو ڈرایا جا رہا تھا بلڈنگ سے مطلب گولیاں وغیرہ یا فائرنگ وغیرہ کر کے, لیکن اس طرح سے کچھ ایسی بگدڑ نہیں مچی تھی. لیکن جیسے ہم لوگ نکلے نا اس کے بعد سے جو ویڈیوز آنا شروع ہوئی, اس کے بعد وہاں پہ محاصرہ کیا گیا رینجرز کا. آپ خود سوچیں ایک دم سے اتنی بڑی نفری رینجرز کی یہاں پر تعینات تھی, ایک دم سے کہاں غائب ہوگی. مطلب ان کو بلایا گیا, واپس لایا گیا, اور یہاں پر ان کو اکٹھا کیا گیا. اور پھر لوگ تھے کارکنان 2-2 دن کے آئے ہوئے تھے, 3-3 دن کے آئے ہوئے تھے, وہ تھکے ہارے تھے بیچاروں نے, قافلے کا انتظار تھا. کچھ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے, کچھ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے, کچھ گپوں میں مصروف تھے, کچھ لیٹے ہوئے تھے, کچھ نماز پڑھتے. ایون کہ انٹرنیشنل میڈیا آپ کو کوریج دے رہا تھا, انڈیا آپ کو بار بار کوریج دے رہا تھا, لیکن آپ اپنی ریاست کے لیے کوئی ایسی بات کرنا یا ان کو دہشت گرد قرار دینا ایسا نہیں ہے. میں مانتی ہوں کہ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے پی ٹی آئی کے جلسے احتجاج میں کہ غوانی ٹائپ لوگ تھے, شرپسند تھے جنہوں نے میڈیا کے آفیسز میں جا کے حملے کیے. لیکن آپ سچ کی جو پہلو ہے اس کو لے کر تو آئے نا, کوئی میڈیا کا بندہ کیوں نہیں بول رہا. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ حق اور سچ کی بات کریں, ہم کسی کو نہیں کریں. دیکھیں تکلیف دونوں طرف سے ہوتی ہے, 4 رینجرز کے اگر لوگ شہید ہوئے تو ہمیں تکلیف ہے, ایک سپاہی اگر شہید ہوتے ہیں نا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہم اسی مڈل کلاس ایریا سے بلونگ کرتے ہیں جس سے وہ لوگ کرتے ہیں. 70-80 ہزار کی تنخواہیں وہ لیتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, 6 مہینے اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں. ان کی تکلیف ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے. انگلی کاٹو گے نا ایک تو آپ کو پورے ہاتھ ڈیمیج ہوگا. تو سیم سچویشن یہی ہے کہ اس سائڈ پہ بھی ہمارے لوگ تھے, اس سائڈ پہ بھی ہمارے لوگ تھے, تکلیف دونوں طرف سے ہو رہی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کیا سوچ رہی تھی, ریاست کیا چاہ رہی تھی. پھر آپ بیان کیوں اس طرح کے دے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں تحقیقات ہونی چاہیے, صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. ہم جو نا وہ ینگسٹرز میں آتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ, پہلے ہم نے صرف پڑھا ہے, ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بولیں, ہم سچ لے کر, آپ سچ لے کر آئیں. جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے بول رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو رہی, وزیر داخلہ کا کیا کام ہے کہ میں جو ہے وہ آپ جو وہ سچ لے کر آئیں, سامنے ثبوت لے کر آئیں. ہم ثبوت کیوں لے کر آئیں, ہم کو انویسٹیگیٹر تھوڑی ہیں. آپ ثبوت لے کر آئیں, آپ قوم کے سامنے ثبوت رکھیں. آپ کے اپنے 4 رینجرز شہید ہوئے, پولیس اگر اغوا ہے, پولیس کے ساتھ کچھ ہوا ہے, آپ ان کو بھی سامنے لے کر آئیں. آپ نے اگر 79 شہریوں پہ گولیاں برسائی ہیں تو یہ سب سے بڑا تاریخ کا جو دوسرا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے یہ وہی دہرایا انہوں نے. یہ دیکھیں غلط ہے. ہم جنریشن ہم کیوں باہر جانا چاہتے ہیں, ہم کیوں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتے, بیکاز کہ یہاں پہ وہ چیز ہے نہیں, اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں. آپ اپنی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. آپ کس طرح کا سوچ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کو
آگے لے کر جا رہے ہیں. آپ انڈیا کا مقابلہ کریں, کل انڈیا بیٹھ کے آپ کو تھو کر رہا تھا, آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کب تک اس کے منہ بند کریں گے؟ آپ یوتھ 18 سال کے بچوں کو انہوں نے فائر کر کے مارا ہے. آپ خود دیکھیں, آپ ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں نا, سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ 1975 تو ہے نہیں کہ آپ کو اخبار کے 4 دن بعد پتہ چلے گا. آپ کو 5 منٹ بعد نیٹ بند کر دیں گے نا, آپ کیا کچھ بند کریں گے. لیکن اس عوام کو کب تک خاموش کرائیں گے, خاص طور پر یوتھ کو کب تک خاموش کرائیں گے؟ میرا صرف یہ مطالبہ ہے, بینگ اے جرنلسٹ, میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں. مطلب میں اتنی اسٹریس میں تھی کہ مجھے 3 دن سے نیند نہیں آئی کہ یہ واقعی ہمارا ملک ہے, یہ ہم نے چیز دیکھی ہے, فیس کیا ہے, یہ کوئی اسرائیل نہیں تھا, یہ پاکستان تھا. ڈی چوک اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کا پرامن طریقے سے اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے. پھر اگر وہ یہاں پہ آ کے کچھ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم کہیں گے کہ یہ لوگ غلط ہیں. شرپسند عناصر ہم مانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم افغانیوں کا ساتھ نہیں دیتے. افغانیوں سے جتنی مجھے نفرت ہے نا شاید ہی کسی کو ہوگی, لیکن میں یہاں پہ بول رہی ہوں, سامنے بول رہی ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب پاکستان کی بات آئے گی, اپنے فوج کی بات آئے گی تو ہم ان کے ساتھ کھڑیں گے, لیکن جہاں پہ غلط ہوں گے ہم ان کو غلط بولیں گے. میں سب میڈیا والے سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, تمام یوتھ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کو نہ فالو کریں, میرا خود بہت بڑا اختلاف ہے پی ٹی آئی سے, لیکن نون لیگ اور حکومت جو ان لوگوں نے کیا ہے نا, یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ جو مستقبل تھے. ماں باپ کتنے مشکل سے بچوں کو پالتے ہیں نا. مطلب ہمارے اندر بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم کہہ نہیں سکتے, اور میڈیا اس پہ بول نہیں رہا, خاموش ہے. تو مطلب ہماری آواز بند ہو چکی ہے, ہمارے ہاتھ رک چکے ہیں, ہمارے صرف گلے کاٹنا باقی ہے, وہ کاٹ دیں. مجھے کسی سے کوئی اچھا اختلاف سونیا نہیں یہ ہے. بتائیے گا, کیا میڈیا ٹوٹلی کنٹرولڈ تھا؟ بالکل. ہم الیکٹرانک, کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے ہم خود الیکٹرانک میڈیا سے ہیں, تو آپ یقین مانیں کہ ہم خود جب فورسز کے پاس ہوتے تھے ہم کارڈ دکھاتے تھے, بھائی یہ دیکھیں ہم مین اسٹریم میڈیا سے ہیں. ایون کہ جب دیکھیں ہاں, اور ہم ان سے پی ٹی آئی سے ہم کارڈ چھپاتے تھے. مطلب دیکھیں دونوں طرف سے ایسا ہی تھا کہ جو پولیس والے تھے وہ سوشل میڈیا کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے, جبکہ جو پی ٹی آئی والے تھے وہ مین اسٹریم کو نہیں آگے بڑھنے دے رہے تھے. تو ہمارے لیے بھی یہ تھوڑی سی رکاوٹ تھی کہ بھائی ہم کس طرح اس چیز کو کور کریں. لیکن دوسرا, ہبا نے کارکنان کی بات کی ہے, تو میں آپ یقین مانیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے لوگ, اب دیکھیں آپ جتنا بھی چھپا لیں, جو ناحق خون ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب ایک قطرہ بھی اگر زمین پہ گرتا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور نہ داغ مٹ سکتا ہے. یہ اس روڈ کو انہوں نے رات کو ایسے صاف کی ہے, مطلب سی ڈی اے تھا ہی نہیں, پرائیویٹ لوگ لا کے انہوں نے, ہمیں اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے, پرائیویٹ لوگ لا کے انہوں نے راتوں رات اس کو کور کیے, اور پھر ابھی بھی خون کے دبے ہوں گے. مطلب یہ اسٹیٹ ہے, یہ ہماری ریاست ہے جس کے لیے مطلب اتنی قربانیاں دی گئی. مجھے تو وہ یاد آ رہا تھا کہ جیسے وہ 1947 میں جو چیزیں چل رہی تھی بارڈر پہ, اور وہ لوگ آ رہے تھے اور مر رہے تھے, کوئی یہاں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پرامن طریقے سے اگر احتجاج کوئی کر رہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا آئینی حق ہے. اور دوسرے کارکنان کی بات بتائیں, کارکنان دیکھیں ہم نے خود دیکھے تقریباً 12 سے 18 سال کے بچے, اور وہ مطلب اب دیکھیں وہ بچے ایسے تھے نا کہ آپ ان کو جیسے موٹیویٹ کرتے ہیں نا, وہ ایسے بچے, ایون کہ ہم نے خود سنا, اگر آپ ان کو کہتے نا, آپ ان کو سامنے کھڑا کر کے کہتے کہ بھائی تمہیں ہم اس کے نام پہ مارنا چاہ رہے تو وہ کہیں گے ہاں ہمیں مار دو. مطلب وہ اس طرح کے, ظاہری بات ہے خان کے نام پہ, کیونکہ وہ خان کے نام پہ, یہ مطلب یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کس کے لیے نکلے ہیں سب کو پتہ ہے. لیکن دیکھیں وہ جس طرح کے لوگ تھے نا, اگر آپ ان کو سمجھاتے, کیونکہ ان کی لیڈرشپ تھی ہی نہیں, مطلب وہ ایک قسم سے ہم کہہ سکتے ہیں نا بے بس تھے, اور وہ ایک کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کا کوئی اوپر تھا ہی نہیں. تو وہ اگر رینجرز والے جیسے ان کو اوپر چڑھا رہے تھے, اگر وہی ان کو اچھے سے ڈیل کرتے تو آئی تھنک سو وہ کچھ اس طرح کا نہ کرتے. لیکن وہ یہاں سے بھی ان کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کیا گیا, نہ ہی ان کی جو مین لیڈرشپ تھی وہ تو ماشاء اللہ سے انہوں نے ہمیشہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ہمیشہ جو عام شہری ہیں ان کو انہوں نے سولی چڑھایا ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں یہاں پر کہ اب ایک اور چیز چل رہی ہے, اب سب نے اپنا اپنا بیان تو دے دیا ہے. سینئر صحافی متی اللہ جان, ٹھیک ہے, وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے انویسٹیگیشن کر کے وہ ساری چیزیں پروف لے کر سامنے آئے. ابھی لاشوں کا مسئلہ چل رہا ہے پمس کا, پولی کلینک کا. آپ خود سوچیں کہ پمس کا میں کہنا چاہوں گی, کیونکہ پمس میں کل پولی کلینک کی لسٹ آ گئی تھی, پمس کی لسٹ نہیں آئی تھی. پمس میں جہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی اس کے بعد جا کے رات شام کو کے ٹائم کہیں آپ کی لسٹ آپ کو ملتی ہے. مطلب اگر وہ لاشیں ہیں, اگر ہو گیا یہ چیزیں ہیں تو آپ ان کو پرووائڈ کریں, اگر نہیں ہے پھر بھی آپ بتائیں, لیکن پراپر چیزیں لے کر آئیں سامنے, انویسٹیگیٹ کریں. تو بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را مطلب عوام کا سوچیں, پلیز عوام کا سوچیں. آپ لوگوں کی سیاست اسی طرح عوام جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. میں یہاں پر چیز ایڈ کرتا چلوں گا کہ نقصان جو ہے نا, نقصان ہمیشہ غریب کا ہوتا ہے. بے شک رینجر میں سے کوئی شہید ہوا ہے یا کارکنان میں سے کوئی شہید ہوا ہے, تو شہید وہی ہوا ہے جو غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا. شہید وہی ہوا ہے جس کی تنخواہ محض 50 سے 60 ہزار تھی.
شہید وہی ہوا ہے جو اپنے گھر میں ایک ہی سرمایہ تھا، گھر کو چلانے والا تھا۔ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ فلانے سیاستدان کا بیٹا فلانے پروٹیسٹ میں شہید ہو گیا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ فلانے وزیر کا بیٹا جو ہے وہ ایز اے سپاہی اسلام آباد پولیس میں داخل ہوا ہے اور وہ پروٹیسٹ کے اندر زخمی ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ جب بھی ظلم ہوگا، ہمیشہ جب بھی کوئی بھی کسی کی بھی قسم کے ظلم کا جو مطلب بنے گا، اس کے وار کا نشانہ بنے گا، وہ ایک غریب آدمی بنے گا، وہ ایک میرے جیسا آدمی بنے گا جو محنت کش ہے۔ ابھی ریسنٹلی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے سب سے بڑی غلطی یہ کی، سب سے بڑی غلطی، اور اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے ان کو سب سے زیادہ، کہ انہوں نے کارکنان کو آگے کر دیا اور خود کی لیڈرشپ پیچھے کر دی، جو کہ بہت غلط کہ آپ نے جوانوں کو، وہ جوان جو اپنی جان دینے کو تیار تھے اور واقعتاً انہوں نے جان نثار کی، آپ نے ان کے خون کے ساتھ کھیلا۔ مطلب آپ ان کو صرف اس لیے لے کر آئے تھے کہ یہ آگے جائیں گے، اپنی جو ہے وہ خون دے دیں گے، اپنے آپ کی جان دے دیں گے اور ہم پیچھے سے بچ کے نکل جائیں گے۔ آپ کو اتنی سی بھی شرم تھی کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ یہ وہی جوان ہے جس نے ملک کی ریڑھ کی ہڈی بننا ہے، یہ اسی جوان کے بلبوتے پہ آپ اتنے بڑے قافلے کے ساتھ موجود تھے، آپ اس کے خون کے ساتھ ہولی کھیلنا چاہ رہے تھے۔ سیم اسی طرح ریاست، کیا ریاست یہ کرتی ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ؟ ایک شخص کنٹینر پہ چڑھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ بحث الگ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے کیوں پڑھ رہا ہے، وہاں پر کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، وہ الگ بحث ہے۔ کیا ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی عام شہری کو 3 منزلہ کنٹینر سے نیچے دھکیل دے؟ کیا ریاست عام شہری، نہتے شہریوں پر گولیاں برسائے گی؟ مجھے اتنا بتا دیں، کیا اس طرف کھڑے ہوئے جو ریاستی سائیڈ پہ ہیں کیا وہ مسلمان نہیں؟ یا جو اس طرف کھڑے ہیں وہ مسلمان نہیں؟ مجھے تو یہ رپورٹ کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ پاکستانی مسلمان نے پاکستانی مسلمان کو قتل کر دیا۔ آپ خود حساب لگائیں کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے حکمران۔ محض وہ ایک سیاست کے لیے، صرف اور صرف ایک کرسی کے لیے سب کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا اس ٹائم کہ میں کیا الفاظ استعمال کروں اس لیڈرشپ کے لیے، تمام لیڈرشپ کے لیے، خواہ وہ حکومتی سائیڈ ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی کی سائیڈ ہو۔ اللہ رب العزت میرے اس ملک پاکستان کو حامی و ناصر ہو، اس کا حفاظت فرمائے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں صرف اور صرف کہ اللہ پاک جو ہے ہماری عوام کو بھی عقل دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل دے۔